اذ ایدتک بروح القدس، جب روز قیامت ہوگی نا، قیامت کا وقت، سارا مجمع ہوگا، سارے انبیاء علیہ السلام ہوں گے، ساری امتیں ہوں گی، اللہ تبارک و تعالی حضرت عیسیٰ بن مریم علیہ السلام سے فرمائے گا، اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک، اے عیسیٰ بن مریم میری نعمتوں کو یاد کرو جو میں نے تمہیں عطا کی، آپ کی والدہ کو عطا کی، انہیں یاد کرو۔ کتنی بڑی بڑی نعمتیں دی، صرف اس لیے تاکہ جو عیسائی ہے نا، آپ کی امتی، وہ جان لیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی پر کتنا مہربانیاں فرمائی، کتنی مہربانی فرمائی، کتنا کرم فرمایا، اور ہم نے کیا کیا ہے، یہ شرمندہ ہو جائیں۔ ہم نے اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہرایا، تین خدا بنائے، حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کہا، حضرت بی بی مریم کو اللہ کی زوجہ کہا۔ انہیں خبر لگ جائے کہ اللہ کی کتنی مہربانیاں ہیں۔ اس کی تفصیل آپ کے سامنے بیان ہوئی۔ فرمایا وہ کون سی نعمتیں ہیں؟ سب سے بڑی نعمتیں جو آپ کا خاصہ تھا۔ خاصہ کس کو کہتے ہیں؟ جو اسی کے ساتھ پایا جائے اور غیر اس میں شامل نہ ہو۔ اذ ایدتک بروح القدس، اے عیسیٰ بن مریم، اس آپ سے پہلے کہا گیا ہے کہ قرآن مجید میں جہاں بھی اس ہوگا نا، اس ظرفیہ، اس سے پہلے اذکر مقدر ہوگا، اذکر مقدر ہوگا، چھپا ہوگا۔ اس کا معنی یاد کرو، اس بات کو یاد کرو، ریممبر۔ اس کا نام ہے ظرفیہ، اس کا معنی جب، وین۔ اجبتو کا، اجبتو فعل ماضی اس کا نام ہے، اور اس کو بنایا اجبتا سے، اجبتا کو بنایا اجادہ سے، اجادہ کو بنایا تائید سے، اور تائید کا جو مادہ ہے نا وہ ہے ایدن، اور ایدن کا معنی کیا ہے؟ قوت، طاقت، اس کا معنی۔ اور تائید کا معنی کیا ہے؟ طاقت دینا، کسی کو طاقت دینا۔ اور کاف ضمیر یہ خطاب ہے، اور یہ خطاب کس سے ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ خطاب۔ اذ ایدتک، اے عیسیٰ بن مریم اس بات کو یاد کرو جب ہم نے آپ کو طاقت دی، آپ کی مدد فرمائی، اس بات کو یاد کرو۔ بروح القدس، با ہے نا با، اس کا نام ہے حرف جار، اس کا معنی ساتوت۔ روح القدس، روح القدس کا معنی کیا ہے؟ پاک روح، پاک روح۔ اور یہ حضرت جبریل علیہ السلام کا لقب ہے، حضرت جبریل علیہ السلام کا، آپ کو روح القدس کہا جاتا ہے۔ آپ نورانی مخلوق ہیں۔ اے عیسیٰ بن مریم علیہ السلام، اس بات کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری مدد کی روح القدس کے ذریعے، کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ نے گھر نہیں بنایا پوری زندگی میں، آپ نے شادی نہیں فرمائی، آپ نے ساری زندگی اللہ کے پیغام پہنچایا، اللہ کے پیغام پہنچایا، اور آپ کی مدد کے لیے حضرت جبریل علیہ السلام بالکل ساتھ، تاکہ شریروں کے شر سے آپ کی حفاظت کی جائے، مخالفین کی مخالفت سے آپ کی حفاظت کی جائے، دشمنوں کی دشمنی سے آپ کی حفاظت کی جائے۔ حضرت جبریل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل ساتھ، حفاظت کے لیے باڈی گارڈ کی طرح۔ اے عیسیٰ بن مریم اس بات کو یاد کرو کہ جب ہم نے تمہاری مدد فرمائی جبریل امین کے ذریعے۔ کتنی بڑی نعمت ہے کہ اللہ کا فرشتہ، سب سے بڑا فرشتہ، معزز فرشتہ، آپ کی مدد کے لیے ہمراہ، ہمیشہ ساتھ۔
حضرت جبریل علیہ السلام ہر نبی کے پاس تشریف لائے، لیکن بطور قاصد وہی لے کر، مگر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بالکل ساتھ رہے تاکہ آپ کی حفاظت ہو شریروں کے شر سے۔ اے عیسیٰ بن مریم، اس بات کو یاد کرو کہ ہم نے آپ کی مدد فرمائی جبریل امین کے ذریعے۔ یہ کتنی بڑی مدد ہے، تاکہ ان عیسائیوں کو خبر ہو جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے نبی کے ساتھ کتنی مدد فرمائی، انہیں کتنی نعمتیں عطا فرمائی، اور ہم کیا کر رہے ہیں؟ ہم اللہ کے ساتھ غیروں کو شریک ٹھہراتے ہیں۔ کبھی ہم کہتے ہیں کہ 3 خدا ہیں، کبھی ہم کہتے ہیں کہ عیسیٰ بن مریم جو ہے اللہ کا بیٹا ہے۔ ہم کیا کر رہے ہیں؟ انہیں دکھانے کی خاطر، انہیں شرمندہ کرنے کی خاطر یہ فرمایا جایا تھا۔ دوسری نعمت، تکلم الناس فی المہد وکہلا۔ آپ جو ہے نا بچپن کی حالت میں پکی عمر کی طرح کلام فرماتے ہیں۔ آپ پنگھوڑے میں ہیں، زندگی کی ابتدا ہے، لیکن آپ ایسی باتیں فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک پکی عمر کا باتیں کرتا ہے۔ جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام دنیا میں تشریف لائے، لوگوں نے تہمت لگائی، ان کا باپ تو ہے نہیں، طرح طرح کی باتیں کی۔ حضرت بی بی مریم پر تہمت لگائی، آپ نے اشارہ فرمایا، فاشارت الیہ، بچے کی طرف اشارہ فرمایا۔ قالوا کیف نکلم من کان فی المہد صبیا، وہ کہنے لگے یہ بچہ ہے، یہ کیسے بات کرے گا، ہم اس سے کیا پوچھیں؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے پنگھوڑے کی حالت میں کیا فرمایا؟ انی عبداللہ، میں اللہ کا بندہ ہوں، میں اللہ نہیں ہوں، میں اللہ کا بندہ ہوں۔ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا، اللہ نے مجھے کتاب عطا فرمائی ہے، اللہ نے مجھے نبی بنایا ہے۔ تو یہ کلام آپ نے فرمائی فصیح زبان سے، اس طرح کلام فرمائی کہ جس طرح ایک پکی عمر کا بندہ بات کرتا ہے۔ یہ اللہ کی کتنی بڑی مہربانی ہے کہ پنگھوڑے کی حالت میں ہو اور باتیں ایسے کرے کہ جس طرح ایک پکی عمر کا بندہ بات کرتا ہے۔ اللہ کی بڑی مہربانی ہے۔ اے عیسائیو، تم کیا کر رہے ہو؟ تم نے اللہ کے ساتھ کیا کیا ہے؟ اللہ کی کتنی مہربانی ہے تمہارے اوپر۔ تکلم الناس، تکلم اس کا نام ہے فعل مضارع، اور اس کو بنایا کلمہ سے، کلمہ کو بنایا تکلیم، تکلیم کا معنی ہے کلام کرنا۔ تکلم، آپ کلام کرتے تھے، یو اسپیک۔ الناس، الناس مراد لوگ، وہ اعتراض کرنے والے، پیپل۔ فی المہد، فی جو فی حرف جار اس کا نام ہے، اس کا معنی علم۔ المہد، مہد پنگھوڑا جس کو ہم کہتے ہیں، پنگھوڑا۔ مہد کا لفظی معنی ہے ابتدا، شروع۔ مہد پنگھوڑے کو مہد اس لیے کہا جاتا ہے کہ اس میں ان کی ابتدا ہوتی ہے جس میں وہ جھولا کھاتے ہیں بچے، اس لیے اسے مہد کہا جاتا ہے۔ واؤ عاطف ہے، اور کہل، کہل کہتے ہیں ادھیڑ عمر کو، پکی عمر کو۔ 40 سال کے بعد کی عمر اسے کہل کہا جاتا ہے، 40 سال سے لے کر 60 سال تک کہل۔ تو فرمایا کہ اللہ کی کتنی مہربانی کہ آپ پنگھوڑے کی حالت میں ہیں، بالکل بچپنے کی حالت میں ہیں، اور آپ باتیں ایسے فرماتے ہیں کہ جس طرح ایک پکی عمر کا باتیں کرتا ہو۔ تو اللہ کی کتنی بڑی مہربانیاں ہیں۔ انشاءاللہ باقی تفصیل آئندہ بیان کریں گے، ترجمہ کریں گے۔ جب اجتو کا ہم نے آپ کی مدد فرمائی، آئی ہیلپ یو بروح القدس، جبریل امین کے ذریعے، دا ہولی اسپرٹ۔ تکلم، آپ کلام فرماتے ہیں، یو اسپیک، الناس، لوگوں سے، پیپل، فی المہد، پنگھوڑے میں، ان کریڈل، وکہلا، پکی عمر، مین ہوڈ۔ لا الہ الا اللہ۔
لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ